بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو محترم ناظرین، دو جہانوں کے سردار نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے تقرب کے لیے دنیا میں 3 مساجد کے سفر کی تاکید فرمائی ہے۔ اس میں بیت الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی شامل ہیں۔ قبلہ اول مسجد اقصی کے حوالے سے تاریخ بتاتی ہے دنیا میں بیت اللہ کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے بیت اللہ کی تعمیر کے تقریباً 40 سال بعد اس مسجد کی تعمیر ہوئی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے اس کی تعمیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے قبلہ اول مسجد اقصی کی تعمیر کی مضبوط روایات موجود ہیں۔ گنبد جو نمایاں نظر آتا ہے، یہودی جس دیوار کو مقدس سمجھتے ہیں وہ مسجد اقصی سے ملحق ہیں۔ اسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ اہل یہود کے لیے دیوار گریہ مقدس ترین دیوار ہے، جہاں جا کر یہودی گریہ زاری کرتے ہیں، یعنی روتے ہیں۔ دلچسپ بات جو سامنے آئی ہے، اہل پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمان گنبد کو مسجد اقصی سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پتھر پر بیٹھ کر معراج کا سفر کیا، اس کو مسجد اقصی سے ملحقہ گنبد میں تعمیر کیا گیا ہے۔ عمرہ پر جانے والے اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ مدینہ منورہ مسجد قبلتین موجود ہیں، جس میں ہر عمرہ پر جانے والا 2 نفل پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ اس مسجد میں باقاعدہ قبلہ اول سے قبلہ مسجد الحرام میں تبدیلی کے عمل کی نشاندہی کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے اللہ کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں تھے، بیت اللہ موجود تھا۔ جب نماز ادا کرتے تھے اس انداز میں کھڑے ہوتے، خانہ کعبہ بھی ان کے سامنے ہوتا اور قبلہ اول مسجد اقصی بھی ان کے سامنے ہوتی۔ ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسلسل اللہ سے مسجد الحرام کو قبلہ بنانے کی درخواست اپنی دعاؤں میں کرتے رہتے۔ مدینہ منورہ میں موجودگی کے 17 ماہ بعد ایک دن 2 گروہ کی صلح کے لیے گئے، وہاں صلح کرائی۔ ان افراد نے اللہ کے نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کی اور درخواست کی۔ آپ نماز بھی پڑھائے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو دوران نماز ہی وحی آ گئی اور نماز کے دوران ہی رخ مسجد اقصی سے مسجد الحرام کی طرف موڑنے کا حکم آ گیا۔ فرمان خداوندی کے حکم کی تعمیل کی گئی اور اس دن سے مسلمانوں کا قبلہ مسجد الحرام بن گیا۔ مدینہ منورہ میں موجود مسجد قبلتین بالکل اسی جگہ تعمیر کی گئی ہیں جہاں اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی اور دوران نماز رخ موڑنے کا حکم آیا۔ اللہ نے نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کرتے ہوئے قبلہ تو مسجد الحرام کو بنا دیا، مگر رہتی دنیا تک مسجد اقصی قبلہ اول ہی رہے گی، اور اس میں نماز پڑھنے کی شہادت بھی اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ملتی رہے گی۔ اسی لیے دنیا میں 3 مقامات یعنی 3 مقدس مساجد میں مسجد الاقصی یعنی قبلہ اول شامل ہیں، جو اللہ کی رضا کا بہترین اصول ہیں۔ مسجد الحرام، خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کا مقام رہتی دنیا تک انفرادیت کے حامل رہیں گے۔ سوال پیدا ہوتے ہیں، یہودی کس انداز میں اپنا حق جتاتے ہیں؟ دیوار گریہ پر جا کر رونے کو کیوں سب کچھ سمجھتے ہیں؟ آج کی نشست میں بحث مقصود نہیں ہے، البتہ ایک بات طے ہے، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب کے صاحبزادے یہودا کی نسل یہودی ہیں۔
یہودی حضرت ابراہیم کی اولاد اپنے آپ کو سمجھتے تھے، جس کا اللہ نے قرآن عظیم میں دو ٹوک انداز میں فرما دیا۔ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، حضرت ابراہیم مسلمان تھے۔ اسرائیل جو یہودیوں نے نام رکھا، اس کو بھی حضرت یعقوب سے منسوب کر رکھا ہے۔ فلسطین کی سرزمین اس لیے متنازع رہ گئی، مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے۔ یہودی بھی اس کو اپنے لیے مقدس ترین سمجھتے ہیں۔ فلسطین کی سرزمین اس لحاظ سے انفرادیت کی حامل ہے، اس میں درجنوں نبی تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے یہود، یوں مسلمانوں کے بعد عیسائی بھی اس سرزمین کو مقدس سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے مسلمان اور یہودی عرصے سے آپس میں نمرد آزما ہیں۔ 1857 میں حماس بھی اسی رد عمل میں وجود میں آ گئی۔ 1948 میں اسرائیلی ریاست کے قیام کے بعد یہودیوں نے اپنا پھیلاؤ بڑھایا اور پوری دنیا کے لیے یہودیوں کا مرکز بنا دیا اور فلسطینی عوام کے لیے جینا دو بر کر دیا۔ اس کے لیے فلسطینیوں کے بچے، خواتین اور جوان شکار ہوتے رہے۔ نصف صدی میں ہزاروں بچے، بچیاں اور جوان یہودیوں کی درندگی کی نظر ہو چکے ہیں۔ فلسطین کا کوئی شہر ایسا نہیں جو یہودیوں کی بمباری سے محفوظ ہو۔ علاوہ جو فلسطینی جوانوں میں پک رہا تھا، طوفان الاقصی اسی کا شخصانہ ہے۔ محترم ناظرین، کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں کہ کیا مسلمان ممالک واقعی اتنے بے حس اور بے بس ہو چکے ہیں کہ قبلہ اول کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے؟